يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل قدر مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ابھی آپ نے ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق اور اس ماہ میں نیکیوں سے اپنے دامن کو اگر کوئی سمیٹ نہ سکے تو اس کی سزا کے متعلق شیخ محترم سے بہت ہی بہترین خطاب سنا. ابھی ان قریب ہم انشاءاللہ ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. چند ہی ایام بچے ہوئے ہیں اور یہ مبارک مہینہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر ہم پر پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے. یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے اس رکن سے کوتاہی برتے، روزہ نہ رکھے تو اس کی کیا وعید ہے. ابھی آپ نے شیخ محترم سے سنا کہ جبریل امین علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے. اس لیے جو لوگ اس ماہ میں روزہ نہیں رکھتے وہ اچھی طرح غور کر لے کہ ان کے متعلق بد دعا کرنے والے کون ہیں اور اس بد دعا پر آمین کہنے والی ذات کون سی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بد دعا سے ہم بچیں، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس مہینے کے اندر ایک سنہرا موقع عطا کیا ہے نیکیوں کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کا، اسے ضائع نہ ہونے دیں. اللہ رب العالمین کا اصول ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. ایک شخص نے کوئی گناہ کیا، اس کے بعد فوراً اس نے نیکی کر لی، اس نیکی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گناہ کو ختم کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. یہ بہت ہی جامع وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں بھی اگر کوئی شخص کہے کہ کچھ وصیت کرے تو فوراً یہی حدیث یاد آتی ہے اور ہم بھی یہی وصیت کرتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک چھوٹی سی بہت ہی پیاری سی کتاب تحریر فرمائی ہے جس کا عنوان ہے الوصیۃ الصغریٰ. اس کتاب کے اندر اسی حدیث کی انہوں نے شرح پیش کی ہے. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں پر رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ یہ نیکی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، حسن سلوک کیا کرو، صحیح طریقے سے پیش آؤ، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع وصیت ہے.
تو اس میں سے دوسری وصیت کیا ہے کہ اگر کبھی شیطان کے چکر میں پڑ کر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس کے بعد وہ نیکی کرنے کی کوشش کرے. یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر نیکیوں کے سمیٹنے کے اتنے دروازے کھول کر رکھے ہیں کہ اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو اپنے نامہ اعمال کو بے شمار نیکیوں سے بھر سکتا ہے. لیکن بہت محروم اور بد نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ, اور افسوس کے سماج کے اندر ان کی تعداد کم نہیں ہے کہ اس طرح کا موسم بہار پانے کے باوجود بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے دامن میں نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر کوئی روزہ رکھتا بھی ہے تو پھر اپنے اس روزے کی حفاظت نہیں کرتا. ابھی آپ نے حدیث سنی, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه, کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے, بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرے, لیکن کیا اس کے بعد وہ جھوٹ کہنا, برے اعمال کرنا ترک نہ کرے. اللہ رب العالمین کو ایسے بندے کی بھوک و پیاس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں اللہ رب العالمین کو کہ یہ بندہ اس کا بھوکا اور پیاسا رہے. اس لیے میرے بھائیوں, کہیں ہمارا شمار اس حدیث کے اندر نہ ہو جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہے رب قائم لیس من قیامہ الا السہو ورب صائم لیس من صیامہ الا الجوع. کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا. کتنے قیام کرنے والے, راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی صرف نیند خراب ہوتی ہے, صرف رات جاگتے ہیں وہ, اس کے علاوہ انہیں اللہ رب العالمین کے پاس کچھ نہیں ملتا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو نیکی تو کرتے ہیں لیکن اس کی حفاظت نہیں کر پاتے. نیکی کرنا ایک اہم چیز ہے اور پھر اس نیکی کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اگر آپ نے نیکی کی لیکن آپ غیبت کے اندر, چغلی کے اندر اور بہت ساری گناہوں کے اندر, اپنے بھائی کے اوپر ظلم و ستم کرنے, گالی گلوچ کرنے, اس طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے, تو گویا کہ آپ یہ نیکی اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں. یہ نیکی جو آپ ابھی کر رہے ہیں, قیامت کے دن آپ کا یہ بھائی آئے گا, آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا. آپ کے پاس جو نیکیاں ہوں گی اللہ رب العالمین آپ کی نیکیوں میں سے کاٹ کر اس بھائی کو دے دے گا. اگر کسی کے پاس نیکی ہی نہ ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس شخص کی گناہوں کو اس کے سر پر لادا جائے گا اور پھر آخر میں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آخر میں اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا کہ اسے ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں بچائے ایسے لوگوں میں شریک ہونے سے. میرے بھائیوں, کسی بھی عمل کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے اس کے احکام و مسائل کو سیکھا جائے, اس کے تعلق سے پہلے علم حاصل کیا جائے, کیونکہ بغیر علم کے کوئی بھی کام کرنا ممکن نہیں ہے, چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے وہ اخروی کام ہو. کوئی بھی کام بغیر علم کے کرنا ممکن نہیں ہے. آپ کوئی دنیاوی کام کرتے ہیں, چاہے آپ کا کوئی بھی پیشہ ہو, چاہے آپ کا کوئی بھی پیشہ ہو, مثلا کوئی ڈرائیور ہے, اگر اس نے صحیح طریقے سے ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہے اور گاڑی لے کر روڈ پر نکل جائے, بتائیں انجام کیا ہوگا؟ خود بھی مرے گا اور اس کی گاڑی میں جتنے لوگ سوار ہیں ان کے بھی قتل کا وہ کیا ہوگا؟ مجرم قرار پائے گا اللہ رب العالمین کے یہاں. اس لیے علم حاصل کرنا ہر عمل سے پہلے ضروری ہے. ابھی ہے ایک عظیم عبادت کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے اس کے متعلق صحیح طریقے سے علم حاصل کر لے, تاکہ علم اور بصیرت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کر سکیں. علم کی بنیاد پر جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو صحیح طریقے سے عبادت کرتا ہے اور اسے اس کی عبادت کا اجر ملتا ہے اللہ کے پاس. لیکن بلا علم اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے, اسے پتہ ہی نہیں روزہ کیسے رکھنا ہے, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا,
نماز تراویح کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا احکام و مسائل ہیں. بے شمار مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا ایک روزہ دار کے لیے ضروری ہے. اگر ان مسائل کا اسے علم ہی نہ رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جہالت کی بنیاد پر عمل کرے گا، اور جہالت کی بنیاد پر کیا جانے والا عمل صحیح نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کبھی صحیح ہو جائے، تیر لگ جائے نشانے پر، لیکن اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، وہ غلط عمل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے نصارہ کے بارے میں سورہ فاتحہ کے اندر کیا کہا ہے کہ وہ گمراہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الضالین سے مراد نصارہ ہے، یعنی گمراہ لوگ. ان کو گمراہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عمل بہت زیادہ تھا لیکن علم نہیں تھا. بغیر علم کے عمل کرتے تھے. آج بھی ہمارے ملک کے اندر آپ پائیں گے بہت سارے لوگوں کو کہ عبادت میں بہت زیادہ آگے ہے. ہمیشہ مسجد کے اندر آپ پائیں گے کہ ذکر و اذکار میں مشغول ہے، خانقاہوں کے اندر مشغول ہے، لیکن عبادت کا جائزہ لیں تو آپ پائیں گے کہ عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے صحابہ اکرام نہیں جانتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ایسی عبادت کی کوئی تعلیم نہیں دی. وہ تھکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس تھکان اور پریشانی کا اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا. اور کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرط ہے. پہلی شرط ہے کہ اخلاص ہو، یعنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس نے وہ عمل کیا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو تو وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. فجر کی اذان ہو گئی، اس کے بعد کوئی کھانا پینا شروع کرے 2-4 منٹ کے بعد، ایک لقمہ کھانا کھا لے، ایک گھونٹ پانی پی لے، کیا اس کا روزہ ہوگا؟ اس کے بعد دن بھر وہ بھوکا رہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ذرہ برابر 1-2 منٹ میں کیا آتا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ کسی کے عقل کے مطابق نہیں چلتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو کان الدین بالرأی لکان اولا لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلا. اگر یہ دین اور یہ شریعت رائے کے مطابق چلتی تو موزے کے نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر مسح کرنے سے. اگر کوئی شخص موزہ پہنا ہوا ہو، وضو کی حالت میں اس نے پہنا تھا، پھر مثلا مغرب کی نماز اس نے پڑھی، اور نماز پڑھنے سے اس نے کیا کیا، پہلے موزہ پہن لیا وضو کرنے کے بعد. عشاء کی نماز کے وقت اسے پھر ضرورت محسوس ہوئی وضو کرنے کی، اس نے یہ موزہ وضو کی حالت میں پہنا ہوا تھا، موزہ پاک ہے. اب اسے اجازت ہے کہ اسی موزے پر عشاء کے وقت جب وضو کرے تو صرف مسح کر لے، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ مسح کس پر کرے گا، اوپر کرے گا یا نیچے کرے گا؟ اب عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ گرد و غبار کہاں لگتے ہیں، نیچے لگتے ہیں، اس لیے نیچے مسح کیا جائے. اگر وہ نیچے مسح کرے گا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے. اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے کہ اوپر مسح کرنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل اور قیاس سے چلنے والا ہوتا تو کیا ہوتا، اس مسئلے میں موزے کے نیچے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا. تو میرے بھائیوں یہ دین کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا. اپنی طرف سے اگر ہم نے کسی چیز کی ایجاد کی تو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں صرف یہ نہیں کہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایک جرم ہے کہ آپ نے دین کے اندر استدراک کیا ہے. آپ کو وہ دین پسند نہیں آئے جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے، اس لیے آپ نے کیا کہ اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ کیا. اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ انتہائی سخت جرم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محرومی کا سبب ہے اگر دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دھتکاریں گے اور کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعد، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا ان کو دور بھگایا جائے، دور بھگایا جائے. تو یہ بہت سخت اور سنگین جرم ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے ہم علم حاصل کریں اور علم کے مطابق عمل کریں.
انشاءاللہ ابھی آپ روزے کی فضیلت کے متعلق اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کی کیا سزا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے سن چکے ہیں. اب مسائل کے بارے میں علم حاصل کریں کہ روزے کے کیا احکام و مسائل. سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے. مثلا لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مریض ہے جس کی عمر 50-60 سال ہو چکی ہے اور اسے فلاں بیماری ہے, روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے, روزہ نہیں رکھ پاتا, کیا کرے گا؟ اگر کوئی مسافر ہے, سفر کی حالت میں ہے, تو کب روزہ چھوڑ سکتا ہے, کب نہیں چھوڑ سکتا, کیا اس کے لیے بہتر ہے, چھوڑنا یا رکھنا؟ ایک بچہ ہے, کب اس پر روزہ فرض ہوگا, یہاں تک کہ اگر نہ رکھے تو گنہگار ہوگا. یہ مسائل ایسے ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنی طرف سے عقل و قیاس سے کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلا مسئلہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ روزہ کن پر فرض ہوتا ہے. روزہ فرض ہونے کے لیے 5 چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے. اگر یہ 5 چیزیں پائی جائیں تو کہا جائے گا کہ اس شخص پر روزہ فرض ہو چکا ہے. اگر روزہ نہ رکھے تو گنہگار ہوگا اور اس کے لیے سخت سزا ہے. یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے کہ دیکھا جائے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. اگر مسلمان نہیں ہے اور زندگی بھر روزہ رکھتے رہے, اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. بلکہ دنیا کی, صرف روزے کی بات نہیں ہے, دنیا کی ہر نیکی کرتا پھرے لیکن اس کے پاس توحید نہ ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو, اسے یہ تمام نیک اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے. اگر کسی کو نیک اعمال کی وجہ سے بلا توحید جہنم کے عذاب سے نجات مل سکتی تھی تو ابو طالب کو مل جاتی, جنہوں نے کسی عام شخص کی خدمت نہیں کی تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی, زندگی بھر خدمت کی تھی, اسلام کی نشر و اشاعت میں تعاون پیش کیا تھا. اللہ کے رسول کی خدمت کرنا, اللہ کے رسول کو لوگوں سے بچانا صرف اللہ کے رسول کی ذات کی حفاظت نہیں ہے بلکہ اسلام کی حفاظت ہے. لیکن ٹھکانہ کیا ہوا؟ ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ کیونکہ توحید ان کے یہاں نہیں تھا. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اس کے پاس توحید رہے. دوسری چیز ہے جسے دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ عقل کی نعمت سے مالا مال ہو. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو اس نعمت سے محروم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے. اگر کوئی شخص عقل کی نعمت سے مالا مال نہیں ہے, پاگل ہے, ٹھیک ہے, یا چھوٹا بچہ ہے ابھی جو عقل کی نعمت سے محروم نہیں ہے, یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے, کبھی ہوش رہتا ہے کبھی ہوش نہیں رہتا, تمیز نہیں ہو پاتی کہ ابھی ہم ماہ رمضان میں ہیں, کب دن داخل ہوا کب دن نکل گیا اسے صحیح طریقے سے ادراک نہیں رہتا, تو ایسے شخص پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے اگر عقل کی نعمت سے محروم ہے. اگر بالکل پاگل ہو چکا ہے تو ایسے شخص پر کچھ بھی نہیں ہے, نہ خود وہ روزہ رکھ سکتا ہے, نہ کسی کو اس کے بدلے رکھنے کی ضرورت ہے, اور نہ اس کی طرف سے کفارہ فدیہ وغیرہ دینے کی ضرورت ہے. اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے اگر کسی کے پاس عقل کی نعمت موجود نہیں ہے. کوئی پاگل ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے. تیسری چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچ چکا, بچہ بالغ ہو چکا نہیں ہو چکا, بچی بالغ ہو چکی یا نہیں ہو چکی. اگر بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہو تب ان پر روزہ فرض ہے, اگر بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہو تو ابھی روزہ فرض نہیں ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے اس سے پہلے؟ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے تاکہ ان کی عادت پڑ جائے, پریکٹس ہو جائے. یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے, وہ بھوک و پیاس سے روتے تو ان کو کھلونے دے دیتے, یہاں تک کہ کھیلتے کھیلتے افطاری کا وقت ہو جاتا. تو یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے.
لیکن اگر نہ رکھے, کھا لے دن کے کسی حصے میں, گنہگار ہوگا؟ گنہگار نہیں ہوگا. کب تک گنہگار نہیں ہوگا؟ جب تک بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو. جب تک بالغ نہ ہو گیا ہو تب تک گنہگار نہیں ہوگا. اب سوال آتا ہے کہ بالغ کس کو کہیں گے ہم؟ بلوغت کی 3 علامتیں ہیں. بلوغت کی 3 علامتیں. پہلی علامت یہ ہے کہ احتلام آنے لگے, ناپاک ہو جائے, سونے کی حالت میں ہو یا شہوت ذہن کے اندر خیال آئے تو ناپاک ہو جائے, احتلام آنے لگے, یہ پہلی علامت ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ ناف کے نیچے کا بال اگ آئے, ناف کے نیچے کا بال اگ آئے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ 15 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہو. تینوں میں سے کوئی ایک چیز ظاہر ہو جائے تو بچہ بالغ ہو چکا ہے. تینوں میں سے کوئی ایک چیز, اگر شروع کی 2 چیزیں ظاہر نہ ہونا, اطلاع اور نہ زیر نام کا بال ہونا, تو جیسے ہی 15 سال کی عمر کو پہنچے گا اس کو شرعی طور پر بالغ مانا جائے گا. اس کے اوپر روزہ فرض ہوگا. خواتین کے سلسلے میں ایک چوتھی چیز ہے, وہ ہے حیض کا روزہ. یہ خواتین کے ساتھ خاص ہے. عورتوں کے معاملے میں 4 چیز نہیں, 4 میں سے کوئی ایک چیز آ جائے, زیر ناف کا بال ہونا, احتلام آنا, 15 سال کی عمر تک پہنچ جانا, یا حیض کا آنا عورتوں کے سلسلے میں, ان میں سے کوئی ایک چیز اگر ظاہر ہو جائے تو وہ بچی بالغ ہو چکی ہے, اب اس کے لیے روزہ کھولنے کی کوئی اجازت نہیں. یا ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے, اس سے پہلے روزہ رکھنا ان کے لیے مستحب ہے, نیکی کا کام ہے, لیکن نہ رکھے تو گنہگار نہیں. چوتھی چیز دیکھیں گے کیا وہ صحت مند ہے یا مریض ہے, بیمار ہے. اگر صحت مند ہے تب ان پر روزہ فرض ہے فی الوقت, اور اگر وہ مریض ہے, بیمار ہے, تو اس وقت ان پر روزہ فرض نہیں ہے, بیماری کی حالت میں وہ روزہ چھوڑ دیں. پانچویں چیز ہے کیا وہ مسافر ہے, اپنے گھر میں ہے, یا مقیم ہے اپنے گھر میں ہے, یا مسافر ہے, سفر کی حالت میں. جیسے ابھی میں مسافر ہوں, ممبئی سے آیا ہوا ہوں, مسافر ہوں, تو سفر کی حالت میں ایک شخص پر اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض نہیں کیا. جب وہ مقیم ہو جائے گا, سفر کی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے, لیکن جیسے ہی وہ سفر اس کا ختم ہو جائے
बीमारी होगी जो वक्ती बीमारी है, जैसे सर्दी है, बुखार है, सर दर्द है, पेट दर्द है, तो ये वक्ती बीमारी है। इंशाअल्लाह 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो शिफा हासिल कर लेगा और फिर बाद में रोजा रख सकता है। तो अगर वक्ती बीमारी हो तो क्या करेगा, वो रोजा अभी छोड़ दे, बाद में अपने रोजे की कज़ा कर लेगा। अभी फिलहाल रोजा छोड़ दे, बाद में अपने रोजे की कज़ा कर लेगा, अगर कज़ा करने के लिए उसे अल्लाह ताला की तरफ से फुर्सत मिली तो। मान लीजिए कि कोई शख्स मरीज हो गया, 4 रोजे उसके बीमारी की वजह से छूट गए और शव्वाल महीने की पहली तारीख को, ईद के दिन उसकी वफात हो गई, उसे कज़ा करने के वक्त मिला, कज़ा करने के वक्त ही नहीं मिला, तो ऐसे शख्स पर कुछ भी फर्ज नहीं है, क्योंकि उसे कज़ा करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अगर 4 रोजे छूटे हुए थे और 4 दिन मिल गए, जिन अय्याम में रोजा रखना जायज है, ईद के दिन रोजा रखना जायज नहीं है, हराम है, जिन अय्याम में रोजा रखना जायज है वो अय्याम उसे मिल गए जितने रोजे उसके छूटे हुए थे, लेकिन वो कह रहा था कि बाद में कज़ा कर लूंगा, इतनी जल्दी क्या है, और ये जायज है मेरे भाई को। रमजान के छूटे हुए रोजों की कज़ा फौरन करना ये वाजिब नहीं है। बेहतर ये है कि जितनी जल्दी आप फारिग हो जाए, आपके घर से सवाल आता है क्या इस वजह से रोजा टूटेगा नहीं टूटेगा। मसलन शुरू करते हैं, इससे शेख ने कहा इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। ठीक है, जिन चीजों से रोजा टूटता हो उन पर आप गौर करें, वो तमाम चीजें कहां पे जाती है, मेदे में जाती है, वो तमाम चीजें मेदे में जाती है, ग़िज़ा का काम करती है। तो कोई भी ऐसी चीज जिस्म के अंदर दाखिल हो लेकिन मेदे तक ना जाती हो, तो उससे रोजा नहीं टूटता। इंजेक्शन जो किया जाता है ये मेदे तक नहीं जाता, ये जिस्म के अंदर तहलील हो जाता है खून के साथ, गोश्त के साथ, मेदे तक जाने वाला ये नहीं है, इससे रोजा नहीं टूटता, इल्ला एक इंजेक्शन ग़िज़ा वाला हो। बहुत सारे मरीज होते हैं अस्पताल में जो हलक के रास्ते से खा नहीं सकते, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन के जरिए उसके जिस्म में खाना पहुंचाते हैं। देखा हो आप लोगों ने, हफ्ते तक, 10 दिन, 15 दिन, महीनों तक इस तरह बहुत सारे मरीजों को क्या करते हैं, उनके जिस्म में खाना पहुंचाया जाता है इंजेक्शन के जरिए, क्योंकि हलक के रास्ते से खाना पहुंचाना मुमकिन नहीं है। तो इस तरह का अगर इंजेक्शन हो तो उससे रोजा टूट जाएगा, ग़िज़ा वाला। लेकिन आम इंजेक्शन जो बीमारी की वजह से डॉक्टर देते हैं दवा के तौर पर, उससे रोजा नहीं टूटता। इसी तरह अगर किसी को इनहेलर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, खांसी की बीमारी किसी की होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको इनहेलर देते हैं। या किसी को ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, जो लोग जहाज से सफर किए उनको मालूम है, जहाज अभी प्रवास शुरू करने से पहले हिदायत दी जाती है कि अगर किसी को सांस लेने की तकलीफ हो तो फौरन वो बताएं, उसके ऊपर से ऑक्सीजन वाला मास्क गिर जाएगा, वो अपने मुंह में लगा ले, फिर सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है कि किसी को जरूरत पड़े हो, अस्पताल जाए और डॉक्टर कहेंगे नहीं, इनको अभी एक घंटे तक ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन की वजह से भी रोजा नहीं टूटता है, ऑक्सीजन की वजह से रोजा नहीं टूटता है। बाज़ मरीजों के साथ डॉक्टर को इंडोस्कोपी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, इससे भी लोग सवाल करते हैं कि क्या इससे रोजा टूटा है नहीं टूटा। तो हमारे एक साथी के साथ ये इंडोस्कोपी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी थी मदीने में। इंडोस्कोपी क्या है आप लोग जानते हैं, अरबी में उसको मिंजार कहते हैं, एक इलाज का तरीका है। बस औकात हलक के अंदर, सीने में, पेट में या पखाने के रास्ते कोई चीज फंस जाती है तो उसे बाहर निकालने का डॉक्टरों का एक तरीका है। एक तरीका तो एक ऑपरेशन करके बाहर निकाले, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक मामूली चीज को निकालने के लिए ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े तो डॉक्टर जल्दी ऑपरेशन नहीं करते, क्या करते हैं, उसका दूसरा रास्ता मुतबादिल तौर पर मौजूद है कि हलक के रास्ते से एक पाइप की तरह दाखिल किया जाता है और वहां तक पहुंचने के बाद उसे जाकर पकड़ लेता है। जैसे मान लीजिए किसी के पेट में, कुछ लोग आदत होती है कुछ लोगों की वो कुछ भी खाने लगते हैं, कुछ लोगों की क्या आदत होती है पैसा खाने की, पैसा खाने लगते हैं। मान लीजिए जाकर फंस गया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई, अब निकालना पड़ेगा, एक तो तरीका है ऑपरेशन के जरिए निकाला जाए,
दूसरा तरीका यह है कि इंडोस्कोपी के जरिए निकाला जाए। हमारे साथी के साथ जो मसला हुआ था वो क्या हुआ था, उनके दांत बाहर के लगाए हुए थे, अपने दांत काम नहीं कर रहे थे, तो बाहर से उन्होंने क्या हुआ था, दांत लगाया हुआ था। अब खाना खाने के बाद जैसे पानी पीना शुरू किया, वो दांत निकलकर पानी के साथ जाके हालत में फंस गया। काफी ज्यादा डॉक्टरों ने कोशिश की निकालने की, लेकिन निकाल नहीं सकते, और ज्यादा फंस गया अंदर जाके। अब दो रास्ता है, या तो ऑपरेशन करके बाहर निकाले, या हलक के जरिए वो मशीन अंदर दाखिल करे और जाके उससे बाहर निकाले। तो इससे रोजा टूटता है नहीं टूटता। मान लीजिए किसी के पेट में कुछ जाके फंसा हुआ है और इंडोस्कोपी दाखिल करने की जरूरत पड़ रही है। आप लोगों को शायद मैं अभी तस्वीर दिखाऊं तो उससे ज्यादा हो सकता है कि ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखें एक मरीज है जिनके पेट में हलक के रास्ते से एक चीज दाखिल की गई है। आप लोग भी देख रहे हैं, ये है इंडोस्कोपी, ये इंडोस्कोपी देख रहे हैं। तो अगर किसी मरीज के साथ इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी और उस पाइप के साथ डॉक्टरों ने कोई अलग से दवा नहीं मिलाई है कि वो आपके मेजे तक पहुंच जाए, तो उससे रोजा नहीं टूटता, क्योंकि खाना पीना नहीं है, इससे रोजा नहीं टूटता। इसी तरह अगर कोई बेहोश हो जाए या उसको वक्ती तौर पर बेहोश करने की जरूरत पड़े, चाहे मुकम्मल बेहोश करने की जरूरत पड़े या कुछ वक्त के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या जिस्म के किसी खास हिस्से को बेहोश करने की जरूरत पड़े, सुन करने की जरूरत पड़े, तो उससे रोजा नहीं टूटता। इसी तरह बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि दांत से खून निकलता है, होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ। इसी तरह बहुत सारे लोगों के दांत में खाना जाके फंस जाता है। उसने गोश्त वगैरह खाए तो क्या होता है, जैसे ही गोश्त खाए उसने फौरन जाके कुछ ना कुछ हिस्सा फंस जाता है। साफ करने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं निकलता, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है दांत के साथ। अब वो क्या होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो जर्रात की शक्ल में निकल के पेट के अंदर चला जाता है थूक के साथ। तो क्या इन चीजों से रोजा टूट जाता है? मेरे भाइयों, ये ऐसी चीज है जिससे बचना मुमकिन नहीं है। जिनके साथ ये मसला है उनके लिए बचना मुमकिन नहीं है। और हमारी शरीयत बहुत आसान है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी शख्स को मुकल्लफ किस हद तक करता है जितना उसकी ताकत है, ताकत से बाहर मुकल्लफ नहीं करता। और ये जाहिर सी बात है ताकत से बाहर है। अब वो कैसे बचेगा? किसी के अगर मामूली खून आते रहता हो तो जाहिर सी बात है जैसे वो खून बाहर निकलेगा, थूक के साथ वो क्या हो जाएगा, खलबल हो जाएगा। और थूक हमेशा 24 घंटा मुंह के अंदर रहता है। अगर किसी का हालत सूख जाए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरा हो रहा था, तो उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। तो थूक तो रहना ही है और वो खून जैसे निकलेगा थूक के साथ शामिल हो जाएगा। तो इससे बचना मुमकिन नहीं है। इस वजह से इन चीजों से रोजा नहीं टूटता, इन चीजों से रोजा नहीं टूटता। इसी तरह बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि आज सहरी नहीं कर पाया था। बहुत सारे, यहाँ तक कि हमने ऐसे लोगों को भी देखा है तो रोजे की हालत में नहीं है, सेहतमंद है माशाअल्लाह। पूछा कि क्यों रोजे की हालत में नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि आज सहरी नहीं कर पाया था, आज सहरी नहीं खा पाया था, इस वजह से रोजा नहीं हो। आंख लग गई, यहाँ तक कि फजर की नमाज के बाद आंख खुली है, अब कब सहरी करूं? तो ये समझ रहा है कि सहरी करना जरूरी है, उसके बगैर रोजा नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। सहरी करना मुस्तहब है, अफजल अमल है। अल्लाह के रसूल ने करने का हुक्म दिया है। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि हमारे रोजे के दरमियान और अहले किताब के रोजे के दरमियान फर्क करने की चीज क्या है, यही सहरी खाना है। वो सहरी नहीं खाते, हम सहरी खाते हैं। वक्त शायद खत्म हो चुका है, 2-4 मिनट 9:30 बजे तक इंशाअल्लाह हम जारी रखेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज होगी। तो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं सहरी करना वाजिब है, हालांकि सहरी करना वाजिब नहीं है। और यहाँ एक लफ्ज और बता दो, ये लफ्ज सहरी है, सेहरी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सेहरी कहते हैं, सीन के ऊपर जेर नहीं है, ज़बर है। सेहर का माना अरबी जबान में जादू के होता है और सहर का माना होता है फजर से पहले का वक्त।
چونکہ یہ کھانا فجر سے پہلے کھایا جاتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحری کہتے ہیں. فجر سے پہلے کھایا جانے والا کھانا اس کو سحری کہتے ہیں. اور سحر سے سحری آپ کہیں گے اس کا معنی کیا ہوگا؟ جادو کے ہو جائے گا. سورہ بقرہ پڑھے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہاں پر زیر کے ساتھ ہے. سحر مطلب جادو ہوتا ہے. تو یہ لفظ سحری ہے. تو اگر کوئی سحری نہیں کر پایا تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے اگر اس نے رات کو نیت کی تھی تو. اور رات کو نیت کرنا ضروری ہے. فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے. نفلی روزے کے لیے گنجائش ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں وہ نیت کر سکتا ہے روزے کی. صرف ایک شرط ہے کہ صبح صادق سے اس وقت تک اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو. تب وہ مان لیجئے کہ 10 بجے 11 بجے کوئی گھر گیا اور کہے کہ مجھے کھانا چاہیے, گھر والے کہہ رہے کچھ کھانے کا نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں آپ روزے سے رہوں, یہ جائز ہے, نفلی روزہ ہو جائے گا. خود اللہ کے رسول اس طرح ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے, ان سے کھانا طلب کرتے اور کہا جاتا کہ کھانے میں کچھ نہیں ہے تو کہتے کہ تب میں آج روزے سے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے رات کو ہی یا صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تھی. اگر روزے کی نیت کی ہوتے تو کھانا طلب کرتے ہیں. کھانا طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ روزے سے نہیں تھے. اور بعد میں یہ کہنا کہ میں اب روزے سے ہوں اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت سے بھی اگر روزے کی نیت کی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ کس روزے کے لیے ہے؟ یہ حکم صرف نفلی روزوں کے لیے ہے. فرض روزوں کے لیے ضروری ہے کہ رات کو انسان نیت کرے. نیت کس طرح کرے؟ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ آئندہ کا روزہ رکھنے کی میں نیت کر رہا ہوں سماج سے. اسے نیت نہیں کہتے, اسے نیت نہیں کہتے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جیسے آج آپ یہاں پر درس کے لیے آئے ہیں تو بغیر نیت کا گئے, نیت تھی تبھی نہ آپ آئے. کیا گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے کہا کہ میں گھر سے باہر قدم نکال رہا ہوں فلاں مسجد جانے کے لیے, درس سننے کے لیے؟ آپ نے کہا تھا؟ کسی نے نہیں کہا تھا. کسی نے زبان سے کہا تھا؟ لیکن سب یہاں موجود ہے. تو یہی نیت ہے, اسی کو نیت کہتے ہیں. نیت سمجھ گئے نا؟ فجر کے پہلے کھانا کھانے کے لیے اٹھنا, بیدار ہونا, یہی نیت ہے. کیونکہ اس وقت کوئی کھانا نہیں کھاتا, اس وقت سویا رہتا ہے روزہ رہا. اس وقت کھانا اس کا کیا ہے؟ نیت ہے. اسی کو نیت کہتے ہیں. یہ اس روزے کا ایک اہم رکن ہے, اس کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوگا. تو اگر اس نے رات کو نیت کی تھی کہ آج کل میں روزہ رکھوں گا, گرچہ سحری نہ کر پایا تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے. سحری کرنا واجب بھی نہیں ہے, شرط بھی نہیں ہے, رکن بھی نہیں ہے, صرف مستحب ہے, افضل ہے. اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے. سحری کب کرے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کو آخری پہر کو اپنی نیند خراب کرے, رات 10 بجے سوتے وقت ہی اچھی طرح کھا پی کے سو جاؤ. اس کو سحری نہیں کہتے. ابھی ہم نے کہا سحری اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سحر کے وقت اسے کھایا جاتا ہے, اس لیے اس کو سحری کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے تسحروا کہا ہے کہ سحر کے وقت کھانا کھاؤ, اس کو سحری کہتے ہیں. رات 11 بجے 12 بجے کھا کر سو جانا اس کو سحری نہیں کہتے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم سحری کرتے اور کھانے کے بعد فوراً نماز کے لیے نکل جاتے, یعنی ایک دم نماز سے پہلے جسٹ کھانا کھاتے. کسی نے پوچھا کہ کتنے دیر پہلے کھاتے, فارغ ہوتے آپ لوگ؟ تو جواب دیا کہ تقریباً نماز کے درمیان اور سحری کے درمیان 50 آیت پڑھنے کا فاصلہ ہوتا. یعنی اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو کتنا پڑھ لے گا؟ تقریباً 50 آیت پڑھ پائے گا. یعنی بہت ہی معمولی فاصلہ ہوتا تھا. تو یہ طریقہ ہے سحری کرنے کا. سحری کرنے کے لیے الگ سے کوئی دعا نہیں ہے اور نہ افطاری کے لیے جو مشہور دعا لوگ پڑھتے ہیں یہ ثابت ہے. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, دعا پڑھتے ہیں وہ سارے لوگ. یہ دعا ثابت نہیں ہے, یہ دعا ثابت نہیں. یہاں تک کہ ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر, اس دعا کے بارے میں بھی بہت سارے محدثین نے کہا ہے کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے, اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ ثابت ہے. البتہ بسم اللہ کہنا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, بلکہ ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے, اور اس میں افطاری کا کھانا بھی شامل ہے. اس لیے بسم اللہ کہنا نہ بھولیں, بسم اللہ کہنا نہ بھولیں. افطاری سے پہلے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خصوصی دعا کا اہتمام کرتے ہیں, جماعت کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں,
इस तरह का कोई अमल साबित नहीं है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं, अल्लाह के रसूल ये तरीका नहीं जानते थे, सहाबा इकराम को ये तरीका अल्लाह के रसूल ने नहीं सिखाया था। और अभी हमने शुरू में कहा कि इबादत उस तरीके से करनी पड़ेगी जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखाया था। अगर उस तरीके से ना करें तो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है, बल्कि डर है कि कहीं बिदअत के अंदर दाखिल ना हो जाए। इसलिए ये अमल साबित नहीं है। जो एक हदीस पेश की जाती है कि 3 लोगों की दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं की जाती, उनमें से एक कौन है? अस्साइमु हीना युफ्तिर। ये जो हीना युफ्तिर का लफ्ज है, यानी रोजादार जब इफ्तार करने लगे, हकीकत में इस हदीस को रिवायत करने में या नकल करने में बाद मुहद्दिसीन से चूक हुई है। ये हीना का लफ्ज नहीं है, हत्ता का लफ्ज है। सही सनद से जो लफ्ज साबित हो क्या है? हत्ता युफ्तिर। और हत्ता कहेंगे तो माना बिल्कुल बदल जाएगा, यानी रोजेदार की दुआ कबूल होती है यहां तक के इफ्तार कर ले, यानी जब तक वो रोजे की हालत में है उसकी दुआ कबूल की जाती है। वो शुरू का भी हिस्सा है, दरमियान दोपहर का भी वक्त है और आखिर का भी वक्त है। अल्लाह का फज़ल वसी है, पूरे औकात को ये फजीलत शामिल है। जब भी एक रोजेदार दुआ करता है तो उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं की जाती। ऐसा नहीं कि सिर्फ इफ्तारी के वक्त दुआ करें तो रद्द नहीं की जाती, बल्कि रोजे की हालत में किसी वक्त दुआ करें तो वो रद्द नहीं की जाती। एक अमल, बहुत ही मुबारक अमल माह रमजान में तरावीह की नमाज है। मेरे भाइयों, इस नमाज का एहतमाम क्या करें? ये वाजिब और फर्ज तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी नेकी का एक सबब है। अल्लाह के रसूल एक हदीस के अंदर फरमाते हैं, लाजवाब आपने सुन लिया होगा शायद से, कि जो शख्स क्या कहते हैं कि रात का क़याम करता है रमजान में, माह रमजान में तरावीह की नमाज पढ़ता है, उसकी साबिका गुनाहें माफ कर दी जाती है, अगर ईमान के साथ और नेकी की उम्मीद करते हुए उसने तरावीह की नमाज पढ़ी है। इसका सबसे बेहतरीन वक्त इशा की नमाज के फौरन बाद है, इशा की नमाज के फौरन बाद। और कोशिश करें कि ईमान के साथ आखिर तक आप डटे रहे। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स आखिर तक इमाम के साथ रहता है, यहां तक कि वो फारिग हो जाए, तो पूरी रात का क़याम उसके खाते में लिखा जाता है, पूरी रात का क़याम। इल्ला कि अगर कोई शख्स मजीद नमाजें पढ़ना चाहे तो उसको चाहिए कि इमाम के साथ वित्र की नमाज ना पढ़े। उसके बाद 2-2 रकात करके जितनी उसकी ख्वाहिश है वो पढ़ सकता है, आखिर में वित्र पढ़ ले, आखिर में वित्र पढ़ ले। ये महीना कुरान का महीना है, इस महीने में कुरान को लाजिम पकड़े, इस महीने में कुरान को लाजिम पकड़े। इस कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी महीने में नाज़िल किया था। ये जो हदीस पेश की जाती है कि 3 दिन से पहले जिसने कुरान खत्म किया उसने कुरान को समझा नहीं, ये अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन उसका माना ये नहीं है कि 3 दिन से पहले कुरान खत्म करना हराम है। सलफ़े सालेह ने इस हदीस का ये माना नहीं समझा। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का अमल देख ले कि कुरान माह रमजान में कितना वो खत्म करते थे, तकरीबन 40 मरतबा कुरान खत्म करते थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। इस तरह सलफ़े सालेह की एक लंबी जमात है जो इस तरह के फाजिल औकात में, नेकी के औकात में बकसरत कुरान पढ़ा करते थे। लताइफुल मारिफ के अंदर इब्न रजब अल-हंबली रहमतुल्लाह ने आदाब हमलतुल कुरान की तब्यीन फिर आदाब हमलतुल कुरान के अंदर इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने ऐसे बेशुमार असबाब का जिक्र किया है जो 3 दिन से पहले कुरान खत्म किया करते थे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जायज है, खुसूसन इस तरह के मुबारक औकात में कम से कम 3 दिन के अंदर एक कुरान खत्म कर ले तो बहुत बड़े ये खैर का काम है। कम से कम ये कोशिश करें कि रमजान में एक कुरान खत्म हो जाए। सिर्फ कुरान खत्म करना तिलावत के जरिए ये भी बहुत बड़ी नेकी का काम है, लेकिन उससे अफजल है कि आप तर्जुमे के साथ उसे समझने की कोशिश करें। फिर कोई कह सकता है कि हम तर्जुमे के साथ आप लोग कुरान को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नसीहत हासिल करने वालों के लिए आसान बनाया। तौहीद की आयतें बेशुमार है, शिर्क की आयतें बेशुमार है, जन्नत की, जहन्नम की, साबित अंबिया इकराम की, औलिया इकराम की आयतें बेशुमार है। इन आयतों का समझना आम लोगों के लिए भी आसान है, लेकिन बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिनके लिए बहुत सारे इब्तिदाई उलूम की जरूरत है, ये उलमा इकराम समझेंगे। और कुछ आयतें इतनी मुश्किल है कि उलमा के लिए भी समझना आसान नहीं है। तो कुरान की तमाम आयतें एक तरह की नहीं है, इसलिए अपनी बिसात पर इंसान को चाहिए कि किसी सलफी आलिम की तफसीर आप उठाएं, किसी भी शख्स की नहीं, मौलाना मौदूदी की तफसीर ना उठा ले।
اس میں گمراہیاں بھری ہوئی ہے. جماعت اسلامی کی طرف سے نہ اٹھائے. یہ گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے. خصوصاً اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق جو آیت ہے اس کے اندر تعبیر کرتے ہیں جو کہ سلف صالح کا منہج نہیں ہے. کسی سلفی عالم کی طرف سے اٹھائے اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کے اوقات میں سے اکثر اوقات قرآن کے ساتھ گزرے, آپ اس کی کوشش کریں. میں نے شروع میں اس کو ذکر کیا تھا کہ بہت بڑی یہ سزا کا باعث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاک ہونے کی بد دعا کی ہے کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. اگر تندرست ہے اس کے باوجود روزہ نہیں رکھا. یہ چند باتیں تھیں, وقت ختم ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج کی مجلس میں ہم نے جن باتوں کو سنا اللہ رب العالمین اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان کے مطابق عمل کرنے کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. صحت و تندرستی عطا کرے اور روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر بکثرت نیک اعمال کے ذریعے اپنے گناہوں کی ہم بخشش کر سکے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. جی سوال ہے کہ اگر تراویح پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی شخص سحری کی نماز سے سحری کھانے سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے مزید کچھ نمازیں پڑھنا چاہے دو کر کے, تو کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو صحیح قول کے مطابق اس کی گنجائش ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا رات کی نماز کے بارے میں کہ کیسے پڑھنا ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فَإِذَا خَشِيتَ أَن تُدْرِكَ الصُّبْحَ صَلِّ رَكَعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ. یہ صحیح بخاری کے اندر اور بہت ساری کتب حدیث کے اندر وارد ہے کہ رات کی نماز دو رکعت ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ 11 رکعت کے بعد اور نہیں پڑھ سکتے, 13 رکعت کے بعد اور نہیں پڑھ سکتے, بلکہ اس سے زیادہ پڑھنے کی گنجائش ہے, لیکن کوئی عادت کوئی خاص نہ کر لے. جس طرح کے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں 20 کی عادت کو کیا کرتے ہیں خاص کر لیتے ہیں. کوئی ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے 20 رکعت نماز تراویح کے سلسلے میں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق جو روایت پیش کی جاتی ہے صحیح سند سے وہ روایت کیا ہے صرف 11 رکعت کے بارے میں ہے, 20 رکعت کے بارے میں نہیں ہے. اور 20 رکعت والی روایت معلوم ہے, ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے. کوئی بھی عدد آپ خاص نہیں کر سکتے سوائے 11 رکعت, 11 کی عدد کو. کبھی کسی نے 12 پڑھا, اس کے بعد ایک رکعت وتر پڑھ لیا, کبھی 14 پڑھا, اس کے بعد ایک وتر پڑھ لیا. گنجائش اس کی ہے, جائز ہے. البتہ سب سے افضل وہی ہے جو اللہ کے رسول کا اکثر و بیشتر عمل رہا ہے. کیا رہا ہے؟ اب عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے رسول نہیں پڑھتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول کا اکثر و بیشتر عمل یہی تھا. کبھی کبھی اس سے کم بھی پڑھتے تھے, کبھی 9 بھی پڑھتے تھے, کبھی 7 بھی پڑھتے تھے. تو اکثر و بیشتر عمل اللہ کے رسول کا کیا تھا 11 رکعت تھا. یہ سب سے افضل ہے. اگر کسی مسجد میں 11 رکعت پڑھی آتی ہے تو اس کو لازم پکڑیں اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں. ایک اور نصیحت کرنا چاہوں گا میں کہ امام صاحب پر پریشر نہ بنائے کہ جلدی اتنی وقت نہیں ختم کرنا ہے, 20 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے. میرے بھائیوں آپ عبادت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. امام صاحب پریشر میں آ جاتے ہیں اور پھر خود اپنی بھی نماز خراب کر لیتے ہیں آپ کے لیے. اس لیے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں, بہت زیادہ وقت نہیں لگ جاتا ہے, وہی 10-15 منٹ کا مسئلہ رہتا ہے. لیکن آپ غور کریں کہ کتنی نیکیاں آپ سمیٹ رہے ہیں. اگر آپ نے نماز کو کھلواڑ بنا لیا تو کیا حاصل ہوا؟ اس لیے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کما حق اس کی عبادت کرنے کی. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد. ادا کر لے یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ روزہ کس پر واجب ہے. اس کے لیے ہم کن چیزوں کی طرف دیکھیں گے؟ 5 چیزوں کی طرف. توحید ہے یا نہیں ہے, وہ عقل مند ہے یا نہیں ہے, بلوغت کی عمر کو پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے, صحت مند ہے یا مریض ہے, اور مقیم ہے یا مسافر ہے. یہ 5 چیزیں. اب آئے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے شریعت کے اندر بہت واضح چیزیں ہیں. واضح چیزیں کہنے کا معنی یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ شک و شبہ والی چیز نہیں ہے کہ آپ کو احتیاطاً بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے. بعض لوگوں کے یہاں وسوسے کی بیماری عجیب و غریب طرح کی ہوتی ہے. احتیاط کے طور پر روزہ رکھتے, پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 2-4 روزے فاصل ہو چکے ہوں, ہمیں پتہ نہ ہو, اس لیے چلو احتیاط کے طور پر 2-4 روزے بعد میں رکھ لیتے ہیں. اس طرح کے احتیاط کی کوئی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے.
यहां तक कि बाबू क्या करते हैं, रमजान शुरू होते वक्त ये चांद देखकर रोजा शुरू करना है ना, तो आसमान में बदली थी, इस वजह से चांद नजर नहीं आया, तो शक व शुबे के बिना पर बाबू क्या करते, हो सकता है कि चांद निकला हो और बदली की वजह से नजर ना आया हो, इसलिए चलो शक के बिना पर रख लेते हैं। अगर रमजान का होगा तो मिल जाएगा, रमजान का नहीं होगा तो नकली रोजा तो मिलेगा, इसलिए एहतियात के तौर पर इस तरह लोग क्या करते हैं, रोजा रख लेते हैं। ये जायज नहीं बल्कि हराम है। ये शक के दिन का रोजा रखना कि शायद के रमजान महीना शुरू हो चुका हो, चांद नजर आ चुका हो, इस तरह शक के बिना पर रोजा रखना हराम है, जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मना किया इस तरह शक के दिन का रोजा रखने से। एहतियात की गुंजाइश उमूमन नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उससे पहले जानने की जरूरत है कि किन चीजों से रोजा टूटता है। हमने हज के मौके पर देखा है, मक्के में हमारे हिंदुस्तानी हाजियों को बहुत ज्यादा देखा है, यानी मामूली तादाद में नहीं, बहुत ज्यादा हमारे मुल्क के हाजी क्या करते हैं, जब हज खत्म हो जाता है तो बाद में दम देते हैं, एक दम, दो दम, तीन दम। दम देने का माना है कि एक जानवर ज़बह करते हैं, इसको दम देना कहते हैं, दम यानी खून। तो एक जानवर ज़बह करते हैं, किस बिना पर उनको पूछा जाए कि आपको दम दे रहे हैं, यहां तक कि बार बार 10-10 दम देते हैं। पूछा जाए क्यों, कहते हो सकता है कि हज में कोई चीज कहीं पर गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो एकदम से पूरा हो जाएगा। अल्लाह के बंदे, जिन चीजों की वजह से दम वाजिब होता है वो शक व शुबे वाली चीज नहीं है, वो यकीन वाली चीजें हैं। यहां तक कि हुक्म यह है कि अगर किसी ने कोई गलती की, मसले की जानकारी ना होने की वजह से या भूल कर, तो उससे माफ है, उस पर कुछ भी वाजिब नहीं होता। मतलब किसी को इल्म नहीं था कि सर ढांपना इहराम की हालत में बना है और उसने सर ढांप लिया, या याद नहीं था, सर्दी लग रही थी, ढांप लिया, फौरन याद आया कि नहीं मैं इहराम की हालत में हूं, फिर उतार दिया, उस पर कुछ वाजिब नहीं है, ये शरीयत की तरफ से माफ कर दिया गया है। तो यहां पर शक की बिना पर उसे एहतियात की बिना पर दम देने की जरूरत है। या कोई शख्स ऐसा था जिसको मसले का इल्म ही नहीं था, जहालत की बुनियाद पर उसने ये गलती कर दी, तो ऐसे मौके पर भी उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है, अल्लाह ताला ने पहले माफ कर दिया। तो जिन चीजों से दम वाजिब होता है वो यकीनी चीजें हैं, शक की बिना पर कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसी तरह रमजान के रोजे का मसला है कि जिन चीजों से रोजा टूट जाता है वो यकीनी चीजें हैं, शक वाली चीजें है ही नहीं। यहां तक कि अगर कोई भूल कर ऐसी कोई चीज अंजाम दे दे जिससे रोजा टूट जाता है, तभी रोजा उसका नहीं टूटता, अगर उसने भूल कर लिया हो। मतलब किन चीजों से रोजा टूटता है, खाने से, पीने से, बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से, औरतों के ताल्लुक से खुसूसी एक मसला कि रोजे के किसी भी वक्त, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, सूरज तुलू होने से लेकर सुबह सादिक तुलू होने से लेकर सूरज डूबने तक, ये रोजे की मुद्दत है। यहां तक कि अगर इफ्तारी से 5 मिनट 2 मिनट पहले भी किसी खातून को हैज का खून आ गया या उसके यहां बच्चे की विलादत हो गई, तो उसका रोजा क्या होगा, टूट जाएगा, ये रोजा माना नहीं जाएगा।